الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہیں غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ الضالین وہ گمراہ ہوئے، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہیں ان پر غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگا تھا، یہاں پر اسی کی مزید وضاحت کر دی کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا اور انعام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ انعام سے مراد ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے ہر قسم کے غضب سے بچ کر زندگی گزارنا، یہ اللہ کا اصل انعام ہے۔ انعام کن لوگوں پر ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور نیک لوگوں پر ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، اور انعام یافتہ سے مراد یہاں پر انبیاء، شہداء، صدیقین اور نیک لوگ ہیں، ان کا راستہ۔ دیکھیں، تقلید اور چیز ہوتی ہے، راستہ اور چیز ہوتا ہے۔ تقلید کے اندر راستہ نہیں لیا جاتا، شخصیات لی جاتی ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے راستہ طلب کیا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ جس راستے پر چلے اس پر ہمیں چلا۔ نیک لوگوں کا راستہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث۔ جبکہ تقلید جو ہوتی ہے اس میں نیک لوگوں کو لیا جاتا ہے، نیک لوگوں کے راستے کو نہیں لیا جاتا۔ بندہ جس کو نیک سمجھتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تقلید کا رد ہے، لیکن کئی ایسے لوگ جو اس پر سوچ و بچار نہیں کرتے، وہ دھکے سے یہاں سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تقلید ایک الگ چیز ہے اور راستہ الگ چیز ہے۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کے اوپر احسان کرنا، اس کو کوئی جو ہے وہ نعمت دینا، سہولت دینا بغیر کسی عوض کے، اس کو جو ہے وہ عام طور پر انعام کا لفظ بول دیا جاتا ہے، بغیر کسی حق کے، اس کو انعام کہتے ہیں۔ اللہ جن لوگوں کو تو نے چن لیا تھا اپنے انعام کے لیے، اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل اصل دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ جتنے لوگوں کا ذکر کیا ان سب میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں دنیا داری کی کوئی بات ذکر کی گئی ہو۔ گویا کہ اصل انعام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اصل انعام اللہ تعالیٰ کے ہاں دینداری ہے۔ ہم تو دنیا کو انعام سمجھتے ہیں۔ تو اس آگے اللہ سے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن اللہ انعام یافتہ لوگ تو تیرے بہت زیادہ ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن پر شروع میں تیرا انعام ہوا تھا، بعد میں وہ مغضوب بن گئے اور بعد میں وہ ضالین بن گئے۔ اللہ ایسے انعام یافتہ لوگ نہ ہمیں دکھانا ان کا راستہ، بلکہ ایسے انعام یافتہ کہ جن پر کبھی تیرا غضب نہ ہوا اور نہ کبھی وہ گمراہ ہوئے۔ یہ وضاحت کر دی مجھے۔ مغضوب سے مراد احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، یہودی، جس طرح کہ، اور ضالین سے مراد گمراہ ہیں، یعنی کہ عیسائی۔ حالانکہ یہودی اور عیسائی دونوں گمراہ بھی ہیں اور دونوں مغضوب بھی ہیں، لیکن خالی یہودیوں کو مغضوب کہا اور عیسائیوں کو ضالین کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں غضب کی صفت غالب ہے عیسائیوں کی بنسبت، اور عیسائیوں میں ضلالت کی صفت غالب ہے بنسبت یہودیوں کے۔ تو جو وصف بطور اغلب تھا اس کی نسبت اس کی طرف کر دی۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر تو چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان پر تیرا غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ترکیبی اعتبار سے یہ ساری عبارات آپس میں مبدل منہ بدل بن رہی ہیں۔ مبدل منہ بدل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے سب ایک ہی لوگ مراد ہیں، لہٰذا اس کا ترجمہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا،
غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اصل میں یہ ایک ہی لوگ ہیں جن کی مختلف قسم کی صفات۔ اللہ ان کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا، نہیں وہ مغضوب ہوئے اور نہ وہ ضالین ہوئے۔ یہ ایک ہی مراد ہے، اس لیے اس کو گرامر کی اصطلاح میں مبدل منہ بدل کہتے ہیں۔ جی، مبدل منہ بدل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بدل ہوتا ہے اور مبدل منہ ہوتا ہے وہ دونوں ایک چیز ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان تینوں جملوں سے، تینوں کلاموں سے ایک ہی چیز مراد ہے، یعنی کہ ایک ہی لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، الگ الگ لوگ مراد نہیں۔ اللہ ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہیں وہ مغضوب ہوئے اور نہ وہ ضالین ہوئے۔ اب اس آیت مبارکہ سے کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، انبیاء کی سیرت، نیک لوگوں کی سیرت اور احادیث کی حجیت اور تاریخ، نیک لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، سب صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب تک ہم ان لوگوں کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے کہ ان کا رستہ کیا تھا، اس وقت تک ہمیں ان کے رستے کے بارے میں واضح شرح صدر کے ساتھ علم نہیں ہو سکتا۔ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو رستے کا پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا تاریخ کا مطالعہ کرنا، سیرت کا مطالعہ کرنا، احادیث کا مطالعہ کرنا، سب اس ٹکڑے سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح نیک لوگوں میں انبیاء اور ان لوگوں پر ایمان رکھنا اور ان کو تسلیم کرنا بھی ضمناً اس آیت کے اندر داخل ہے، کیونکہ ظاہر ہے جن کے رستے کو آپ لیں گے تو وہ لوگ ٹھیک تھے تو ان کے رستے کو لیں گے نا۔ غیر المغضوب، مغضوب سے مراد یہود ہیں، اور ضمناً یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی صفت، یہود کی جو صفت ہے نا، یہود کی تاریخ اسے بھی جانا جائے کہ یہود کی عادات کیا تھیں، ان کی صفات کیا تھیں، ان کی تاریخ کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ اس کی تاریخ کو نہیں جانتے ہوں گے، ان کے مذہب کو، ان کی علامات کو اور ان معاملات کو آپ نہیں جانیں گے تو آپ یقیناً آپ کے لیے غلطی کا امکان باقی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، باطل کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پہلے حق کی کتابوں پر انسان کی دسترس ہونا لازمی ہے۔ منفی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پہلے مثبت کتابوں کی تعلیم ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے نا اس کی غلطی کو پکڑ سکیں گے۔ جب آپ صحیح علم حاصل نہیں کریں گے اور منفی چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ بھٹک سکتے ہیں۔ تو مغضوب سے تاریخ میں یہودیت کی تاریخ اور ان چیزوں کا جاننے کا بھی ذکر اشارہ ملتا ہے۔ والضالین، اور عیسائیوں کی تاریخ اور ان کے تحریفات اور ان کی خیانتیں، ان سب چیزوں کو جاننا بھی یہاں سے اس لیے لازم ٹھہرتا ہے، جس طرح کہ ایک شاعر کہتا ہے نا، عرفت الشر لا للشر ولکن لتوقیہ ومن لم يعرف الشر من الخیر یقع فیہ۔ میں نے شر کو اس لیے پہچانا ہے کہ میں اس سے بچ سکوں، اور جو شر کو خیر سے جدا نہیں کر پاتا وہ شر کے اندر گر بھی جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ کی چیزیں بھی یہاں سے معلوم ہوئیں، اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کی جو خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر انعام ہوا، وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہم پر رہ سکے۔ اور مغضوب اور ضالین، جن جن وجوہات کی بنا پر وہ مغضوب ٹھہرے اور جو جو ان کی صفات اللہ نے بطور مذمت بیان کی ہیں، ہم اس سے بچیں۔ مثلا یہود کی صفات کون سی تھی؟ قرآن میں اپنی اللہ کی آسمانی کتاب میں تحریف کر دینا، حق کو چھپانا، انبیاء کو قتل کرنا، ایمان والوں کو اذیت دینا، بہتان بازی کرنا، حسد کرنا اور شرارتیں کرنا، لوگوں میں لڑائی کروانا اور فتنہ بازی، اور یعنی کہ جتنی خرافات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی قرآن میں ذکر کی ہیں وہ سب کی سب سے بچنا مراد ہے۔ یہ سود، یہ سب چیز، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بس میں یہودی نہیں ہوں تو میں مغضوب نہیں ہوا، بلکہ اگر ہمارے اندر وہ
عادات آ جائیں جو یہودیوں کی عادات ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود تو ان عادات کی وجہ سے مغضوب بنے اور ہم ان عادات کے ساتھ مسلمان رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہود کے اندر آباء و اجداد اور ان کے مذہب کی تقلید اور سختی سے ان کے ساتھ چمٹ جانا اور اسی کا پکڑے رکھنا اور حقائق کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو ٹھکرانا، جس طرح کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفوز الکبیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہودیوں کی مثال دیکھنا چاہتے ہو نا ہمارے معاشرے میں، تو آپ ہندوستان کے علماء اور مشائخ کو دیکھ لو، علماء سو جو ہیں ان کو دیکھ لو، یہ کس طرح تقلید پر چپکے ہوئے ہیں اور تقلید کی وجہ سے قرآن اور احادیث کو ٹھکراتے ہیں۔ بڑی زبردست عبارت انہوں نے لکھی ہے، یہ شاہ صاحب نے خود لکھا ہے جی، الفوز الکبیر، یہ اصول تفسیر پر کتاب ہے ان کی، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی کسی نے کر دیا ہے غالباً۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہوئے، گمراہ ہونے والے اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اب عیسائیوں کی جو عادات ہیں، عیسائیوں کی عادات یہ تھی کہ علم کے بغیر عمل کرنا، جس طرح ہمارے ہاں کئی لوگ جماعتیں نکال دیتے ہیں کہ جی چلو جی تبلیغ کے لیے چلے، علم ہے نہیں اور تبلیغ کے لیے چل پڑے، حالانکہ پہلے علم سیکھیں اور پھر جا کر سکھائیں۔ اور اسی طرح یہود کے اندر، عیسائیوں کے اندر بھی کچھ ضد اور عناد اور ایسی چیزیں تھیں، اپنے علماء کو اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء کو وہ حیثیت دینا، یہ چیز واللہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم عیسائیوں کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ہندوستان کے اندر جو نیک اولیاء کی اولادیں ہیں ان کو دیکھ لو، یہ کس طرح لوگوں کا مال بٹور رہے ہیں اور کس طرح ان کو اپنے جو ہے نا وہ درگاہوں پر بلا کر ان سے چندے وصول کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے عقائد کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان دونوں کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم سب دیندار طبقہ بھی اس کے اندر بہت ساری یہود والی اور عیسائیوں والی صفات کمزوری کی وجہ سے داخل ہو چکی ہیں، اور ہم کہتے ہیں نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ ہم اپنے ذہنوں میں یہ معنی رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم آئندہ اس کو پڑھیں گے اور ہم یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے کہ اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا، اور ان کا یعنی کہ نہ کہ ان پر تیرا غضب ہوا، یعنی کہ مجھے ان کی کسی قسم کی ایسی صفت سے بچانا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر غضب ہوا، جب ہم اپنے ذہن میں یوں رکھ کے اس کو پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ پھر اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو بری صفات ان کی بیان ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں ادب بھی سکھایا گیا۔ دیکھیں جب انعام کی باری آئی تو اس میں نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی، انعمت، تو نے انعام کیا، اور جب بری چیز کی باری آئی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ تو اس سے قاعدہ ہے، عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، اور خیر کی نسبت اللہ کی، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، قرآن مجید میں آتا ہے یُطْعِمُنِی ربی وَیَسْقِین، مجھے میرا رب کھلاتا ہے پلاتا، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن ادب یہ تھا کہ بری چیز کی نسبت، سخت چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ انعمت علیہم، لیکن جب غضب اور ضلالت کی باری آئی تو نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اغضبت علیہم یا غضبت علیہم وذللتہم، یہ نہیں کہا، بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ایک ادب بھی یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کے حوالے سے کچھ جو ہمارے ذہن میں باتیں تھیں۔ اس کے بعد ہے آمین۔ آمین جو ہے یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد اس کو کہا جائے گا۔ نماز کے اندر آمین بلند آواز سے آہستہ، اس پر واضح احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کو بلند کہا کرتے تھے، رفع بہا صوتہ، مد بہا صوتہ، آواز کو بلند کیا، آواز کو کھینچا۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ بعض لوگ اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرشتوں کی آمین کبھی سنی آپ نے؟ جب فرشتوں کی نہیں سنی تو پھر بندوں کی بھی نہ سننی جائے، مطلب ہے کہ تم بھی اونچی نہ کہو جس طرح فرشتے اونچی نہیں کہتے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ فرشتے زمین پر آمین نہیں کہتے، فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، اس میں صراحت ہے، تو جو آسمان میں آمین کہی جا رہی ہے وہ ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ اور واضح صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی مسجد کے اندر، تو آمین جب صحابہ کرام نے کہا تو مسجد میں گونج پیدا ہو گئی۔ تو یہ سارے دلائل اس بات پر جی نہیں سمجھ آ رہی بات کی۔ عبداللہ بن زبیر وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو آمین کہی تو مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ تو یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ کچھ لوگ عورتیں جس وقت آپس میں ہوں تو وہ اونچی کہیں گی، لیکن جس وقت ان کی آواز مردوں تک جاتی ہو تو پھر وہ اتنی اونچی نہیں کہیں گی کہ مرد ان کی آواز کو سنیں، بلکہ وہ اپنے نفس تک اپنی آمین کی آواز کو رکھیں گی۔ کچھ لوگ سورہ بقرہ کے آخر میں نماز میں بھی آمین کہتے ہیں۔ جی فاتحہ انشاءاللہ وہاں پر پہنچتے پھر بات کرتے ہیں۔ تو یہ آمین جو ہے نا صرف فاتحہ کے مکمل ہونے پر ہی پڑھی جائے گی۔ اور جی بخاری تعلیق کا معنی، تعلیق کا معنی ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرنے کے بعد جو اس کی وضاحت کرنے کے لیے آثار لے کر آتے ہیں نا صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، یا بعض دفعہ وہ حدیث کا ٹکڑا لے آتے ہیں، اس کو تعلیق کہتے ہیں، کیونکہ تعلیق کا لفظی معنی ہوتا ہے لٹکانا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بغیر سند کے لے کر آتے ہیں، اس لیے اس کو تعلیق کہہ دیا جاتا ہے۔ جی اس پر مزید ہے کچھ وضاحت فاتحہ پر، وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔